دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون۔ جب بھی ہم ایمیزون کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے، گھنے درخت، زہریلے سانپ، خونخوار جانور اور ایک ایسی جگہ جہاں انسان کا رہنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ اسکول بکس، ڈاکومنٹریز اور موویز نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ایمیزون ہمیشہ سے ایک جنگلی علاقہ رہا ہے جہاں کبھی کوئی بڑی تہذیب پیدا ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کہانی ادھوری ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس گھنے جنگل کے نیچے صرف مٹی اور درخت نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی شہری زندگی دفن ہے، شہر، سڑکیں، نہریں اور لاکھوں لوگوں کی ایک ایڈوانس سویلائزیشن، یہ کوئی میتھ نہیں، یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں، یہ وہ سچ ہے جو سائنس نے خود دریافت کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایمیزون کے اس چھپے ہوئے سچ کا پردہ اٹھائیں گے جو صدیوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ تو یورپین ایکسپلورر جب پہلی دفعہ ایمیزون پہنچے، انہوں نے اس جنگل کو نام دیا دا گرین ہیل، یعنی کہ سبز جہنم۔ ان کے لیے ایمیزون صرف ایک موت کا جنگل تھا، گرمی، بیماریاں، کیڑے اور نہ ختم ہونے والی گرینری۔ اس وجہ سے صدیوں تک ہسٹورینز کا ماننا رہا ہے کہ ایمیزون کبھی بھی بڑی آبادی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کی مٹی کمزور ہے، اس لیے یہاں صرف چھوٹے ٹرائبز رہ سکتے ہیں، وہ بھی صرف جنگل کے رحم و کرم پر۔ لیکن اصل مسئلہ سائنس کا نہیں تھا، اصل مسئلہ تھا نظریے کا، کیونکہ جو چیز درختوں کے نیچے چھپی ہو اسے صرف آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور پھر 21 سنچری میں ایک ٹیکنالوجی آئی جس نے جنگل کے پردے کو چیر دیا۔ اس ٹیکنالوجی کا نام ہے لائڈر، یعنی کہ لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ۔ یہ نارمل کیمرہ نہیں، یہ ہیلی کاپٹر یا پلین سے لیزر بیم زمین پر بھیجتا ہے جو درختوں کے بیچ سے گزر کر سیدھا زمین تک پہنچ جاتی ہے، اور جب ڈیٹا انالائز ہوتے ہیں تب جنگل غائب ہو جاتا ہے اور صرف زمین کا نقشہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو 2022 سے 2024 کے درمیان برازیل، بولیویا اور ایکواڈور کے علاقوں میں جب لائڈر سروے کیا گیا تو سائنس خود حیران رہ گئی۔ جنگل کے نیچے سے نکلے سیدھی سڑکیں، گرڈ سسٹم پر بے شہر، ڈیفینسو والز، کنالز اور ڈرینیج سسٹم اور ہزاروں آرٹیفیشل ماؤنٹس۔ یہ کوئی نیچرل چیز نہیں تھی، یہ اربن پلاننگ تھی۔ ریسرچ کے مطابق یہ بستیاں 2000 سے 2500 سال پرانی ہیں، ہر شہر دوسرے سے کنیکٹڈ تھا، ٹوٹل پاپولیشن 10 سے 20 ملین تک ہو سکتی ہے۔ مطلب ایمیزون جنگل میں اس وقت یورپ سے بھی زیادہ لوگ رہ رہے تھے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا، اتنی بڑی آبادی کھاتی کیا تھی؟ کیونکہ ایمیزون کی قدرتی مٹی زرخیز نہیں ہوتی، بارش نیوٹرینٹس کو بکھیر لے جاتی ہے، لیکن سائنٹسٹ کو جنگل کے بیچ سے ملی کالی مٹی، اسے کہا جاتا ہے ٹیرا پریٹا یعنی بلیک ارتھ۔ یہ مٹی قدرتی نہیں تھی، یہ انسانوں نے خود بنائی تھی۔ اس مٹی میں شامل تھا چارکول، ہڈی کے ٹکڑے، آرگینک ویسٹ اور پلینٹس کا ریزیڈیوز۔ یہ مٹی آج بھی ہزاروں سال بعد ایمیزون کی سب سے زرخیز مٹی ہے۔ اس کا مطلب صرف ایک ہے، ایمیزون جنگل ایک وائلڈ رینڈز نہیں تھا بلکہ ایک انجینئرڈ ایکو سسٹم تھا۔ یہ لوگ جنگل کے غلام نہیں تھے، یہ جنگل کو مینیج کرتے تھے۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 15 سنچری میں جب یورپین ساؤتھ امریکہ پہنچے، وہ اپنے ساتھ تلوار سے زیادہ خطرناک چیز لائے، بیماریاں، جن میں شامل تھی اسمال پوکس، میزلز اور فلو، جن کے خلاف یہاں کے لوگوں کے پاس کوئی امیونٹی نہیں تھی۔ چند ڈیکڈز میں 90% آبادی ختم ہو گئی، شہر خالی ہو گئے، جنگل نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور دھیرے دھیرے ایک پوری سویلائزیشن درختوں کے نیچے دفن ہو گئی۔ تو ایمیزون کا جنگل صرف درختوں کا مجمع نہیں، یہ ایک قبرستان ہے جہاں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی دفن ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائنس ابھی بھی سیکھ رہی ہے اور شاید دنیا کے اور جنگلوں کے نیچے بھی ایسی ہی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں جو ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔